تشریف لیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. بسم اللہ جی. آؤ تھوڑا تھوڑا کیا ہو نا. درود پڑھیے بابا سے. بار دیگر صلوات. بحول اللہ وقوتہ یقوم وحقد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمازہ ونفخہ ونفاسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانہ ترانی وتسمع کلامی وتعرف مکانی وترزقنی فی قلبی حجر. صلوات. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ولعنۃ اللہ علی قوم الکافرین الظالمین المنافقین المشرکین وغاصبین الولایت علی بن ابی طالب. الصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجد الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین. ولعنۃ اللہ علی الحسین. نعرہ تکبیر. یہ اس کا نام ہے جسے 14-20 سجدہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، اونچی آواز میں اپنے خالق کا نام لو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اجازت ہے بات شروع کی جائے. سرکار محمد مصطفیٰ غار ہرا سے نیچے اترے. پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. لفظ کی سمجھ ہے، میرا ساتھ ضرور دینا ہے، توجہ کرنا. نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، لیکن 40 سال تک میں اس لیے چپ رہا کیونکہ وہ بھی چپ تھا. شاباش یار، بڑی اوکھی گلتے بولے ہو. سلام ہے. شاباش. میں اسی لیے چپ رہا کیونکہ وہ بھی چپ تھا. اب میں بھی بول رہا ہوں، وہ بھی بول رہا ہے. آؤ تمہیں جنت دی. کیا بولا؟ آؤ تمہیں، بولو نا، آؤ تمہیں، یار مل کے بولو. آؤ تمہیں، جسے جسے جنت چاہیے، آؤ تمہیں. جو جو آ گیا اسے جنت مل گئی. کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے. اللہ اکبر. سلامت رہو. آؤ تمہیں جنت دی. سرکار محمد مصطفیٰ کے بعد مولا علی المرتضیٰ اٹھے، جنہوں نے تلوار سے دین کی نصرت بھی کی، لوگوں کو دعوت حق بھی دی، توحید پہ خطبات بھی دیے، اور لفظ یہی کہا، آؤ تمہیں، شاباش، آؤ تمہیں جنت دی. سرکار علی المرتضیٰ کے بعد دختر نبی، ہمسر علی، حسنین کی اماں سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ. درود پڑھیے بآواز بلند. جناب سیدہ نے کائنات کی تمام عورتوں کو دعوت حق دی، اور لفظ یہی کہا، آؤ تمہیں، شاباش، آؤ تمہیں جنت دی. جناب سیدہ کے بعد سرکار حسن مجتبیٰ اٹھے، نانے کی امت سے کہا، آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ تمہیں جنت دی. توجہ کرنا، جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اور اسی جملے میں مجھے بتانا ہے کہ عقیل عباس مرتضی نے پڑھنا کتنا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا، آؤ تمہیں جنت دی. علی المرتضیٰ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی. جناب سیدہ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی. حسن مجتبیٰ نے کہا، آؤ تمہیں جنت دی. اور اس پوری قرہ ارض پر واحد کریم ابن کریم حسین ہے جس نے عاشور کی رات چراغ بجھا کر کہا، اور جاؤ تمہیں جنت دی. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. سلامت رہو. اچھا اس جملے کی قیمت نہ ملتی تو یہ جملہ نہ بڑھتا. اور جتنے ماتمی حضرات بیٹھے ہو, جتنے میرے مولا کے عزادار بیٹھے ہیں, توجہ کرنا, تمہارے لیے جملہ پڑھنے لگا. 126 معراجیں مصطفیٰ کی علماء شیعہ نے لکھی کہ مصطفیٰ 126 مرتبہ معراج پر گئے. 110 معراجیں تیرے نبی کی امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی نے لکھی. شیعہ سنی بیٹھے ہیں, توجہ کرنا, دونوں کے علماء کی بات کر رہا ہوں. 126 معراجیں علماء شیعہ نے لکھی ہیں, 110 معراجیں توجہ کرنا احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہیں کہ مصطفیٰ 110 مرتبہ معراج پر گئے. توجہ کرنا, 126 مرتبہ گئے یا 110 مرتبہ گئے, یہ لفظ ہر قلم سے نکلا ہے کہ مصطفیٰ جب بھی معراج پر گئے براستہ کربلا گئے. ہائے ہائے ہائے, اور یارو جڑا نہیں بول سکیا انہوں کربلا دی اہمیت پتا نہیں نا. جب بھی معراج پر گئے براستہ کربلا گئے. توجہ کرنا, براق سواری, مصطفیٰ سوار, جبرائیل نوکر, یوں براق پرواز کرتے کرتے کربلا کے خطہ عرض کے اوپر سے گزری. مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل جی مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا یہ کربلا ہے. فرمایا سواری روک, سواری روک. براق رکی, مصطفیٰ نیچے اترے, چند لمحے کربلا کی دھرتی پہ کھڑے رہے. اس کے بعد مصطفیٰ دوبارہ سوار ہوئے. حسنین کے نانا نے اپنا اگلا سفر شروع کیا. توجہ کرنا, اپنا اگلا سفر شروع کیا. سفر کرتے کرتے پرواز کرتے کرتے حسنین کا نانا عرش کے قریب پہنچا. مصطفیٰ جھکا, جھکے ہوئے حبیب کو اللہ نے دیکھا. فرمایا میرا حبیب جھکا کیوں ہے؟ پروردگارا اپنی نالین کے تسمے کھول رہا ہوں تاکہ جوتی اتار کر تیرے عرش پہ سوار ہو سکوں. پروردگار فرماتا نا 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 میرا حبیب جوتی سمیتا, کیونکہ تیری جوتی کے تلووں پہ کربلا کی مٹی جو لگی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے حسین کا کربلا. اچھا تیرے 5ویں بادشاہ کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کا جو ظاہری وجود تھا وہ گوشت پوشت کا نہیں تھا. فرمایا جب اللہ نے چاہا کہ اپنی حیا کو وجود بخشے تو ہمارے نانا کی آنکھیں بنا دی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہمارے نانا کی آنکھیں بنا دی. فرمایا کہ جب اللہ نے چاہا کہ اپنے ذکر کو وجود بخشے تو ہمارے نانا کی زبان بنا دی. پھر فرمایا کہ جب اللہ نے چاہا کہ اپنی رضا کو پیکر میں ڈھالے تو ہمارے نانا کا چہرہ بنا دیا. اب توجہ کرنا, چہرہ مصطفیٰ کیا ہوا؟ اللہ کی رضا. اس جملے پہ جس بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ معذور ہے یا مغرور ہے یا مجبور ہے اور کوئی چکر نہیں ہے. مصطفیٰ کا چہرہ ہے اللہ کی رضا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مصطفیٰ کا چہرہ دائیں مڑ جائے تو اللہ کی رضا دائیں مڑ جاتی ہے, اگر بائیں مڑ جائے تو اللہ کی رضا بائیں مڑ جاتی ہے. واقعہ بچے بچے کو یاد ہے, عید کا دن تھا, مصطفیٰ سواری بنے ہوئے تھے. ایک کندھے پہ حسن تھا, دوسرے کندھے پہ حسین تھا. ادھر کی زلفیں حسن کے ہاتھ میں, ادھر کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں. حسن کہتے تھے نانا دائیں مڑو, مصطفیٰ دائیں مڑتے تھے. حسین کہتے تھے نانا بائیں مڑو, مصطفیٰ بائیں مڑتے تھے. 70 مرتبہ مصطفیٰ دائیں مڑاؤ, 70 مرتبہ بائیں مڑاؤ. ایک لمبے قد کا شخص کھڑا تھا, دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسا بچوں والا کھیل ہے؟ مصطفیٰ فرماتے اسکت, خاموش ہو جا, نہ یہ عام سوار نہ میں عام سواری. میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, علی کے بچے اللہ کی رضاؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اللہ اکبر, سلامت رہو. تمہارے بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, علی کے بچے اللہ کی رضاؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں. مسجد نبوی کا صحن
توجہ کرنا، یوں سرکاری محمد مصطفیٰ نے اپنے سر سے امامہ اتارا ہوا، واللیل والی زلفیں کندھوں پہ چھوڑی ہوئی اور بیٹھی ہیں مسجد نبوی کے سین میں، گود میں ہیں چھوٹے سے حسین، یوں سامنے سے مسجد نبوی کے دروازے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، پریشان حال، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اور اپنی انگلی کے ساتھ اس نے ایک بچے کو لگایا ہوا تھا، جلدی جلدی سے قریب آیا، قریب آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایک مسئلہ ہے میرا حل کر دیجیے، میں بڑا پریشان ہوں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا سرکار میں جنگ پہ گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو میں نے اس بچے کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا پایا، مجھے شک ہے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ابھی وہ شخص یہ بات کر رہا تھا کہ اس بچے نے رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے حسین کی طرف مسکرا کر دیکھا، سلامت رہو، مسکرا کر دیکھا لبکا حسین کی طرف کہ مصطفیٰ نے فرمایا شخص خاموش ہو جاؤ، تیرا بچہ حرام زادہ نہیں حلال زادہ ہے۔ اللہ اکبر، حرام زادہ نہیں حلال زادہ۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا یا رسول اللہ میری بہت بڑی پریشانی دور ہو گئی ہے، بتائیے تو صحیح کیسے پتا چلا؟ توجہ کرنا، بتائیے تو صحیح کیسے پتا چلا؟ رسول فرماتے ہیں شخص ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی حرام زادہ میرے حسین سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہو۔ اور جتنے بھی عزادار بیٹھے ہو توجہ کرنا، محبت حسین اس دنیا میں ڈی این اے ٹیسٹ کا نام ہے۔ اپنی ماں کے جا کے قدم چومنا جس نے تجھے حسین حسین کرنا سکھایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم ہو عزادار، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ بات بڑی مشکل کرنے لگا ہوں، میں نے دیکھنا ہے مشکل بات پہ یہاں کون بولتا ہے۔ تم ہو عزادار، تمہارا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ تمہیں اللہ سے اس نے مانگا ہے جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ہائے ہائے ہائے، یار جو سمجھا اسے سلام کرتا ہوں۔ جناب سیدہ نے ساری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بس دو ہی چیزیں مانگی ہیں، ایک علمدار، دوسرا عزادار۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اس جملے پہ جس بندے کا ہاتھ نیچے رہ جائے وہ عباس سے معافی مانگے۔ جناب سیدہ نے ساری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بس دو ہی چیزیں مانگی ہیں، ایک علمدار، دوسرا عزادار۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ قیامت تک علمدار کا ہاتھ بھی اوپر ہے، عزادار کا۔ اللہ اکبر۔ جاؤ جا کر تاریخ کی کتابیں کھنگال کر دیکھو، ساری زندگی عباس حسین کی ڈھال بن کر حسین کے آگے آگے رہا ہے۔ سلامت رہو۔ حسین مدینے سے نکلے ہیں، عباس آگے ہے۔ توجہ کرنا، حسین مدینے سے نکلے ہیں، عباس آگے ہے۔ حسین وادی ذوالجشن سے گزرے ہیں، عباس آگے ہے۔ حسین مکہ سے گزرے ہیں، عباس آگے ہے۔ حسین کربلا میں پہنچے، عباس آگے ہے۔ حسین میدان میں اترے، عباس آگے ہے۔ اور قسم ہے اس خدا کی جو محمد و آل محمد کی قسمیں کھاتا ہے، حسین کی ڈھال بن کر حسین کے آگے آگے رہنا عباس نے آج بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ آج بھی جب عزا خانوں سے حسینی قافلہ نکلتا ہے تو حسین کا مرتجز پیچھے رہتا ہے، عباس کا علم آگے رہتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ آخری جملہ فضائل کا، توجہ کرنا، کہاں سے آیا ہے یہ علم؟ یہ علم ہے کس کا؟ شیعوں کا علم ہے، شیعوں کا علم ہے۔ ہاں نہیں، یہ علم شیعوں کا علم نہیں ہے، یہ علم سرکار عباس علمدار کا علم بھی نہیں ہے، یہ علم مالک لواء الحمد
علی ابن ابی طالب کا علم بھی نہیں ہے، یہ علم جناب حمزہ کا علم بھی نہیں ہے، جعفر طیار کا علم بھی نہیں ہے، تو پھر یہ علم ہے کس کا؟ یہ علم ہے اللہ کا۔ گل ذرا اوکھی ہو گئی ہے، یہ علم ہے اللہ کا۔ تو میں دلیل دیتا ہوں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو اللہ نے کہا آدم زمین پہ تنہا نہ جا، جنت سے توحید کا علم ساتھ لے کے جا۔ شاباش شاباش، اللہ اکبر، جنت سے توحید کا علم ساتھ لے کے جاؤ۔ جنت سے توحید کا علم لے کر جناب آدم زمین پہ اترے، یہ علم انبیاء کی وراثت میں رہا، نسل در نسل چلتے چلتے یہ علم قبیلہ قریش میں پہنچا، قبیلہ قریش سے خاندان بنو ہاشم میں پہنچا، جناب عبد المناف کے پاس انہوں نے اٹھایا، جناب ہاشم نے اٹھایا، توجہ کرنا، جناب ہاشم نے اٹھایا، جناب عبد المطلب نے اٹھایا، جناب ابو طالب نے اٹھایا، جناب حمزہ نے اٹھایا، جناب جعفر طیار نے اٹھایا، جناب جعفر طیار سے براہ راست یہ علم پہنچا مالک لواء الحمد علی ابن ابی طالب کے پنجہ ولایت میں ید اللہ کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے یہ علم عباس کے پاس آیا۔ لیکن فرق دیکھنا، فرق دیکھنا، فرق دیکھنا، آدم سے لے کر علی تک جس نے بھی علم اٹھایا، علم اوپر تھا، اٹھانے والے کا ہاتھ نیچے تھا، لیکن جب سے علم عباس کے پاس آیا علم نیچے رہ گیا، عباس کا ہاتھ اوپر چلا۔ سامعین محترم، ازداران مظلوم کربلا، ارباب اہل بیت خطاب فرما رہے تھے جناب قبلہ علامہ عقیل عباس مرتضی آف لاہور، تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے خطیب آل محمد وکیل حسینیت جناب سرکار علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب آپ میں چنوں ان کے بعد سفیر اعضا بیر المصائب سید الذاکرین جناب سید رضا عباس کاظمی آپ شیخ پورا، ان کے بعد قاری القصائد مصور غم مدح آل محمد سفیر اعضا جناب زوار سید بابا عمران حیدر کاظمی صاحب تشریف فرمانے خطاب فرمائیں گے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔